مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ جائے گا۔ میں اتنی زیادہ دکھی ہوں گی اور اکیلی رہ جاؤں گی۔ میرے ساتھ وہ ظلم ہو جائے گا جو اس دنیا میں پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر میں کسی کو بتاتی کہ میری زندگی کیسے برباد ہوئی تو شاید وہ ہنس پڑتا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ میرا نام ماریا ہے۔ میری شادی افضل نامی ایک شخص سے ہوئی۔ ہم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ضرور جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ افضل اپنے گھر کا وید کفیل تھا۔ اس کی ایک لاڈلی بہن تھی اور 2 بھائی تھے۔ اس کی ماں بھی ابھی تک زندہ تھی اور باپ اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ ہمارا 2 پار کا رشتہ دار تھا۔ پورا خاندان اس کے بارے میں جانتا تھا کہ نہایت ہی غصے والا انسان ہے، لیکن اللہ نے اسے پیسے بہت دیے ہیں۔ اس کے پاس بہت پیسے تھے، اسی لیے سب لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی اس سے کروانا چاہتے تھے، پر لڑکیاں کہتی تھی کہ اس سے شادی کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ تو پہلے غصہ کرتا ہے، انسان کو مار دیتا ہے، بعد میں بتاتا ہے کہ غلطی کی تھی، لیکن مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا اور میں جانتی تھی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے نرم دل ہوتا ہے، پر یہ بھی جانتی تھی کہ واقعی بہت زیادہ غصے والا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت ہی غصہ ہو جاتا تھا۔ اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا، میرے ماں باپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے ہاں کر دی اور رشتہ طے ہو گیا۔ مجھے میری ساری کزنیں کہہ رہی تھی کہ بڑی بری جگہ پھنس رہی ہو، پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، یہ تو تمہاری شادی کی پہلی رات ہی لڑائی جھگڑا کر کے پاگل کر دے گا۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ اللہ خیر کرے گا، جب کسی کو لڑائی کی وجہ نہ دو تو وہ لڑائی نہیں کرتا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب کوئی غلطی نہیں کروں گی تو کچھ خراب نہیں ہوگا، لیکن جتنا میں افضل سے ڈری ہوئی تھی اتنی ہی کوئی بات نہیں نکلی۔ اس نے اچھے طریقے سے میرے ساتھ بات کی اور ہم نے اپنی زندگی کی شروعات کی۔ اس نے مجھے کوئی لیکچر نہیں دیا، کچھ نہیں کہا، بس اس کو عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے زیادہ آنا جانا پسند نہیں اور بازاروں میں پھرنے والی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن تم نے اگر کوئی اپنی چیز لینی ہو تو میں تمہیں خود لے جاؤں گا، پھر اکیلی کہیں مت جانا اور مجھے بتائے بغیر گھر سے کبھی نہ جانا، یہ وہ غلطی ہے جس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ یہ تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، تو میں کیوں جاؤں گی، اور جہاں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، آپ بالکل بھی فکر نہیں کریں۔ اسے میری یہ بات اچھی لگی، لیکن کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں خوش رہتے ہیں تو باقی سب لوگ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو اتنا زیادہ غصہ کرتا تھا، کسی کو سیدھے منہ بلاتا نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنی ماں سے بھی بات سیدھی سیدھی بات کرتا، بہن کو بھی ڈانٹ دیتا، بھائیوں کو بھی باتیں سناتا۔ جب اسی انسان کو ان سب لوگوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا سمجھتے تھے کہ اگر انسان سب کے ساتھ سنجیدہ ہے، کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اسی طرح رہے گا؟ اس کی بیوی تو اس کی ہم سفر ہے، اس کی دکھ سکھ کی ساتھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ اور وہی ہوگا۔ اگر کوئی کسی بہت ہی سخت فیلڈ میں کام کرتا ہے، جیسے کہ پولیس والے جو بہت ہی غصے والے اور سنجیدہ مزاج لگتے ہیں، تو دنیا والے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ انسان ان لوگوں کے ساتھ تو ہمیشہ پیار اور محبت کا ہی رویہ رکھتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ افضل کا رویہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی تھا، لیکن گھر والے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ جب ہم پہلی دفعہ بازار گئے تو میری نند نے فوراً کہا کہ آپ کو بازار لے کے چلے گئے، ہمیں تو آج تک بازار نہیں لے کے گئے۔ ہم لوگ تو کہہ کر مر گئے ہیں کہ ہمیں بھی بازار لے جائیں، لیکن نہ ہمیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، نہ ہی کہیں آنے جانے دیتے ہیں۔ دکانوں والوں کو گھر بلا لیتے ہیں، سامان لے کر گھر آ جاتے ہیں، لیکن ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ آپشن میں 5 چیزیں لے کے آتے ہیں، لیکن جب آپ بازار جاؤ تو وہاں پہ 50 چیزوں میں سے آپ اپنی پسند کی چیز لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو تو لے کے چلے گئے ہیں۔ میری نند کا نام سمیرہ تھا۔
وہ اسی طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کا ہمیشہ یہی جملہ ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ تو ایسے کیے، ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ آپ کو فلاں چیز لے کے دی، ہمیں نہیں لے کے دی۔ مجھے افضل نے ایک بہت ہی خوبصورت سا جوڑا لے کر دیا تھا جو نیلے رنگ کا تھا۔ مجھے یہ جوڑا بہت پسند آیا تھا۔ میری ناند نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو بڑا ماڈرن طرز سے سلا ہوا ہے، ہمیں تو ایسے کپڑے نہیں پہننے دیتے، جبکہ جوڑے میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ بازو بھی پورے تھے، قمیض بھی لمبی تھی اور بڑا سا دوپٹہ بھی تھا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیزائن بہت اچھے بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہارا شوہر بھی اسی طرح تمہارے نخرے اٹھائے گا۔ اس نے کہا کہ جو ہمارا بھائی ہمارے سر پر بیٹھا ہے نا، اپنے جیسی ہی کسی انسان سے شادی کروائے گا۔ میں نے کہا کہ پھر تو تم بہت زیادہ خوش قسمت ہوگی، کیونکہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے، لیکن ابھی تک حیران ہوں کہ آپ دونوں کی لڑائی کیوں نہیں ہوئی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ اگلے دن ہی لڑائی ہو جائے گی اور آپ اپنے گھر جا کر بیٹھ جائیں گی۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ مجھے کافی عجیب لگا کہ کوئی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے، ابھی تو ہماری شادی ہوئی تھی، ہمارے اچھے نصیب اور اچھی زندگی کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی تک لڑائی نہیں ہوئی اور پتہ نہیں لڑائی کب ہوگی۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ میں اپنے شوہر کو کبھی موقع ہی نہیں دوں گی کہ وہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، اور ان لوگوں کو بھی موقع نہیں دوں گی یہ ہماری لڑائی پر خوش ہوں۔ مجھے اپنی نند کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی اور خود بھی کہتا تھا کہ تم بہت اچھی ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم پورے خاندان میں سب سے اچھی لڑکی ہو، لیکن سوچتا تھا کہ شاید میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، پر میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ تم واقعی بہت اچھی ہو، تمہیں ہر بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ہے اور تمہارا اخلاق بھی بہت اچھا ہے۔ تمہیں اپنی بیوی بنا کر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جس انسان سے آپ خوش ہوتے ہیں پھر اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لانے کا دل کرتا ہے۔ اسی طرح افضل میرے لیے اکثر کچھ نہ کچھ لے آتے تھے، تو گھر والوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ عید آنے والی تھی۔ عید پر میرا شوہر سب کے لیے کپڑے بناتا تھا۔ اس نے اس دفعہ بھی یہی کہا کہ بلکہ اس نے یہ ذمہ داری مجھے نہیں دی، بلکہ سب کے لیے خود ہی کپڑے بنا لیے۔ لیکن جو جوڑا میرے لیے بنایا تھا اس پر میری نند کا دل آ گیا۔ ہم لوگ سب ایک ساتھ ہی بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لے لو۔ افضل نے فوراً میرے ہاتھ روکا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو چیز میں تمہارے لیے لایا ہوں اسے میں نے تمہارے لیے تصور کیا ہے کہ تم پہن کر کیسی لگو گی، اور اس میں صرف تمہیں ہی دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی بہن کو نہیں۔ اگر اس کو یہ جوڑا پسند نہیں آیا جو میں اس کے لیے لایا ہوں تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میں نے لے لیا، پہننا ہے تو پہنے، نہیں تو کسی اور کو دے دے۔ تم اپنی کوئی چیز اس کو نہیں دو گی، اور تم اپنی چیز اس کو مجھ سے پوچھے بغیر کیسے دے سکتی ہو۔ میرے شوہر نے مجھے بھی ڈانٹا۔ مجھے تو اتنا محسوس نہیں ہوا، لیکن میری ناند نے بہت واویلا مچایا۔ اس نے کہا کہ بھائی تو پرایا ہو گیا، بیوی کا غلام بن گیا، دیکھو تو صحیح۔ سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دی اور ارے میرے لیے چیز لایا ہے، اگر مجھے پسند نہیں آئی تو بدلوا کے دیتا تو اس میں کیا مسئلہ تھا۔ اس کی بات تو پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، لیکن صرف ہمارے لیے، اپنی بیوی کے لیے نہیں۔ گھر والے مجھ سے بہت نفرت کرنے لگے تھے۔ جتنا مجھ سے میرا شوہر پیار کرتا تھا، گھر والے اتنا ہی مجھ سے نفرت کر رہے تھے۔ مجھے تانے دیتے تھے، میری ہر بات ان کو بری لگتی تھی، مجھ میں کیڑے نکالتے تھے، میرے پکائے ہوئے کھانے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اب تک حالات ایسے ہو گئے تھے کہ منہ پر ہی ان کا جو دل کرتا وہ بول دیتے تھے۔ میں نے افضل سے یہ بات نہیں کی کیونکہ وہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شاید وہ گھر والوں کو ڈانٹتے، پھر گھر کا ماحول اور زیادہ خراب ہو جاتا۔ ایک دن افضل میرے لیے سونے کا سیٹ لے آئے اور میری ساس نے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کے لیے تو کبھی نہیں لے کے آیا، اپنی بہن کے لیے تو نہیں لے کے آیا، اور بیوی کے لیے لے آیا ہے۔ تو افضل نے کہا کہ ماں کی عمر نہیں ہے سونے کے سیٹ پہننے کی، ماں شاید بھول گئی ہے کہ وہ ایک بیوہ ہے، اور بہن کے لیے بھی کیوں سونے کا سیٹ بناؤں، جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا شوہر اس کے لیے لے آئے گا۔ کماری لڑکیاں اتنا سونا پہنتی ہیں، اور آپ لوگ شاید بھول رہے ہیں کہ میری شادی میں آپ نے میری بیوی کو بھی ایک سونے کا سیٹ چڑھانا تھا جو آپ لوگوں نے لیا ہی نہیں، جبکہ اس کے پیسے آپ لوگوں نے مجھ سے لے لیے تھے اور کہا کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، شادی کے بعد لے دیں گے۔ تو یہ وہی سیٹ ہے جو میں اب لے کے آیا ہوں۔
آج میرے کہیں سے پیسے آئے تھے تو میں لے آیا، جبکہ اس کے پیسے تو میں نے آپ لوگوں کو دیے تھے، پر میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس پر بھی آپ لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ میں یہ سب کچھ سن رہی تھی اور واقعی حیران تھی کہ افضل واقعی ہی سچ بات کر دینے کا عادی تھا۔ اس کے منہ میں جو آتا تھا وہ بول دیتا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ اگر وہ حق پہ ہوتا تو وہ اپنی بات ضرور کرتا تھا، اور اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میری ساس نے پیسوں میں سے پیسے چھپا لیے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے بیٹے کی کمائی تھی، وہ جو کچھ بھی کرتی، لیکن غلط بیانی تو انہوں نے کی تھی۔ مجھے سیٹ بہت پسند آیا۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ تم سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئی ہو، اب تو تمہیں سر سے اتارنا ہی پڑے گا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا، لیکن میری ناند نے ہی مجھے سمجھایا کہ امی غصے میں تھی، اس لیے ایسا کہہ دیا ہوگا۔ بھائی سے جھگڑا ہوا تھا نا، آپ یہ بات دل پہ مت لینا۔ میں بھی اس بات کو بھول گئی۔ میری ناند کا رویہ آج کل میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کا نیلا والا سوٹ چاہیے۔ میں نے کہا کہ تمہارا بھائی کو پتہ چلا تو غصہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ میں نے پہن کر کہیں جانا ہے۔ میں نے اسے اپنا سوٹ دے دیا کیونکہ میری اس کے ساتھ دوستی تھی اور اتنا تو میں کر ہی سکتی تھی۔ وہ سوٹ پہن کے کہیں چلی گئی اور 2 گھنٹے کے بعد واپس آ گئی۔ جیسے ہی واپس آئی تو کہنے لگی کہ یہ سوٹ فوراً آپ پہن لے، کہیں بھائی کو شک نہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے۔ میں نے فوراً وہی سوٹ پہن لیا اور ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر گھر میں داخل ہوا اور اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پہ بہت غصہ اور جذبات تھے۔ اس نے کہا کہ ایک ہی بات سے میں نے تمہیں منع کیا تھا اور وہی تم کر گزری۔ کہاں گئی تھی تم؟ کدھر گئی تھی؟ کیا کر کے آئی ہو؟ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کون تھا وہ لڑکا؟ تم نے تو یہی جوڑا پہنا ہوا تھا جب اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرا شوہر ایک ہی سانس میں بولنے لگا۔ شاید اس کو غصے کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ میں انکار کر رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کو کیسے بتاتی کہ وہ میں نہیں اس کی بہن تھی، کیونکہ میری ناند نے مجھے منع کیا تھا، لیکن یہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے باتیں سنانی شروع کر دی۔ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں مجھے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ سب کچھ بالکل اچانک ہوا۔ میری ناند بھی حیران رہ گئی اور میری ساس بھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ میرا شوہر وہاں سے چلا گیا اور اس کا فون بھی بند تھا۔ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ تب میری ساس نے مجھے کہا کہ دیکھو، کہا تھا نا پہلے کہ تمہیں اپنے سر سے اتار دوں گی، دیکھو کیسے ایک جھٹکے میں اتار دیا۔ اس کا غصہ تو پورے خاندان میں مشہور ہے، تم پہ کیوں نہ کرتا، اور دیکھو اس کے غصے نے کیا کر دیا، ایک ہی وار میں سب کچھ ختم کر دیا۔ میری ناند نے جان بوجھ کے مجھ سے وہ سوٹ لیا تھا اور وہ کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی اور اس کو میرے شوہر نے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ تبھی تو آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ یہ سوٹ آپ پہن لے۔ مجھے اسی ٹائم سمجھ جانا چاہیے تھا، مجھے وہ سوٹ نہیں پہننا چاہیے تھا، لیکن وہی میری غلطی تھی۔ افضل سے مجھے طلاق ہو گئی۔ میں نے اسے یہ بات بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ اب ویسے بھی کیا ہو سکتا تھا، میں اپنے گھر آ گئی اور شادی کے 1.5 سال بعد ہی مجھ پر طلاق کا دھبالہ کیا۔ میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ ایسا بھی کیا غصہ، اتنا بھی کیا غصہ کہ انہوں نے یہی سب کچھ کر دیا میرے ساتھ، وہ بھی ایک جھٹکے میں۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ افضل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور وہ گھر پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایک نفسیاتی بیماری ہو گئی ہے جسے بائی پولر ڈاس آرڈر کہتے ہیں، جس میں انسان کو اچانک سے غصہ آتا ہے اور اچانک سے ہی وہ ہنسنے لگتا ہے۔ یہ بیماری افضل کو بچپن سے ہی تھی، لیکن اس کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، تبھی تو اس نے اچانک سے ہی یہ سب کچھ کر دیا۔ یہی تو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ دماغی بیماریوں کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا جاتا ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ گڑبڑ ہے تو دم درو سے کام چلا لیا جاتا ہے، یا پھر آخری بات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پر کسی پریت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اگر افضل پہلے سے ہی اپنا علاج کراتا تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے دوائیاں کھاتا تو وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا تھا۔ اسے اتنا غصہ کبھی نہ آتا کہ وہ مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا۔
کم سے کم میری بات تو سنتا، لیکن ہمارے دشمن کامیاب ہو گئے اور ہم لوگ ہار گئے۔ میں اس کے نکاح سے نکل گئی اور آج اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ اب وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا، اس کی بیماری بہت آگے جا چکی ہے۔ اب وہ گھر میں ہی ہوتا ہے اور پاگلوں کی طرح سب پہ غصہ کرتا ہے، اچانک سے غصے میں ہنسنے لگتا ہے، کیونکہ یہی اس بیماری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ میں اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ زندگی تو ہم دونوں کی ہی برباد ہو گئی ہے۔ اس لیے خدا را اگر کوئی نفسیاتی یا ذہنی بیمار ہو تو اس کا علاج کروائیں، اس سے پہلے کہ اس کی وجہ سے ایسا گھر تباہ ہو۔ دوستو، آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔